ہے مصطفیٰ دا چین تے قرار فاطمہ، ہے مصطفیٰ دا چین تے قرار فاطمہ، مولا علی دے دردار سنگار فاطمہ، بنت رسول سیدہ طاہرات طیبہ، بنت رسول سیدہ طاہرات طیبہ، شرم و حیا دے ملک دی سالار فاطمہ، شرم و حیا دے ملک دی سالار فاطمہ، زہرا جدو بھی آیا کھڑے ہو گئے حضور، زہرا جدو بھی آیا کھڑے ہو گئے حضور، اینو کما تعظیم یا پیار فاطمہ، مولا علی دے دردار سنگار فاطمہ، بعد حضرت سنا لاما درود پاک امام الانبیاء شب اسرا کے دولہ احمد مصطفیٰ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ ناز میں عقیدت و محبت کا نذرانہ عرض کرنے کے بعد میرے نہایت ہی واجب الاحترام بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، آج ہم نے سیدہ طیبہ طاہرہ سیدہ خاتون جنت ملکہ کونین سلام اللہ علیہا کا ذکر کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بھی ہمیں قرآن پاک میں یہ حکم فرمایا ہے کہ اِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، میرے محبوب کے قریبیوں سے پیار کرنا۔ نبی پاک علیہ السلام کے پیارے غلاموں، اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے محبوب علیہ السلام کو جتنی بھی اولاد عطا فرمائی سوائے حضرت ابراہیم کے، باقی ساری اولاد سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ کے بطن اطہر میں سے ہے۔ تین شہزادیاں حضرت ام رقیہ، ام کلثوم اور سیدہ زینب رضی اللہ عنہم، یہ شہزادیاں اعلان نبوت سے پہلے پیدا ہوئیں، اور سیدہ زہرا پاک سلام اللہ علیہا آپ یہ اعلان نبوت کے پہلے سال پیدا ہوئی ہیں، یعنی آقا کریم علیہ السلام کی اس وقت مبارک زندگی 41 سال تھی۔
حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ فرماتی ہیں کہ جب سے یہ میری شہزادی میری پیاری بیٹی میرے پیٹ میں آئی، میرے شکم اطہر میں آئی، تو مجھے پورے 9 ماہ اپنے آپ سے خوشبوئیں آیا کرتی تھی۔ میں سانس بھی لیتی تو سانس سے بھی خوشبو آتی تھی۔ آپ لوگ میری برداشت سے باہر ہو رہے ہیں، میں باہر پھینک دوں گا، میں پیار بھی بڑا کرتا ہوں، میں نیچے اتر کے میں تھپڑ بھی ماروں گا۔ اب آپ حاجی نہ بنے، چپ کر کے بیٹھے۔ چوہا سارا کام ڈال کے اب کہہ رہے قاری صاحب یہ رکھیں تسبیحاں، کون سا ذکر کر رہے ہو؟ تقریر جب ہو رہی ہوتی وہی ذکر ہوتا ہے، ادھر لاؤ۔ یہ حدیث پاک میں منع ہے، جب عالم تقریر کر رہا ہو تو وہاں قرآن پڑھنا بھی منع ہے۔ تو قرآن سے بڑی کون سی عبادت ہے؟ جب وہ نہیں کی جا سکتی تو یہ تسبیح کون پڑھتا ہے؟ یہ بڑوں کو دیکھ کے چھوٹوں نے سیکھا ہے۔ جہاں تقریر ہو رہی ہوتی ہے نیچے انگلیاں چل رہی ہوتی ہیں۔ 1000 سال کی عبادت کرنے سے بہتر ہے کہ کسی علم والے کی مجلس میں 1 منٹ بیٹھ جاؤ۔ یہ حدیث نہ ہو تو میں مجرم ہوں۔ ہم نے محفل کو وہ رنگ ہی نہیں دیا، اس لیے تو یہ بچے ایسے کرتے ہیں۔ نبی پاک علیہ السلام جب خطاب فرمایا کرتے تھے تو صحابہ کرام اس طرح بیٹھتے، حدیث میں آتا ہے کہ اگر پرندے بھی سر پہ آ کے بیٹھ جاتے تو پرندے یہی سمجھا کرتے تھے پتھر پڑے ہیں، انسان نہیں بیٹھے۔ جیسے پرندوں کو بھول لگ جاتی تھی، وہ آ کے بیٹھ جاتے تھے کہ یہ انسان نہیں ہے، انسان تو حرکت کرتے ہیں۔ جب بار بار ادھر ادھر کی باتیں ہوں گی تو ذہن سے بات نکل جاتی ہے۔ درود پاک پڑھیں ایک بار، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم وصلی علیہ الصلوۃ والسلام علیکم یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ یا حبیب اللہ۔ سیدہ خدیجہ الکبریٰ فرماتی ہیں میرے اندر سے مجھے خوشبوئیں آیا کرتی تھی۔ نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں ابھی میری پیاری بیٹی پیدا نہیں ہوئی تو جبریل امین آئے اور مجھے آ کے ایک ٹکڑا کاغذ کا لپیٹا ہوا دیا۔ نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں میں نے جب کھولا تو اس کے اوپر فاطمہ لکھا ہوا تھا، اور آ کے عرض کی یا رسول اللہ، اللہ رب العزت فرما رہا ہے کہ جو ہم نے آپ کو بیٹی عطا کرنی اس کا یہ نام رکھنا، اور اس کا معنی ہے جنت کی کلی، جنت کی کلی۔ اتنا خوبصورت نام، وہ نام خوبصورت کیوں نہ ہو جو امام الانبیاء کی بیٹی کا نام ہو اور رب نے خود تجویز فرمایا ہو۔ نبی پاک علیہ السلام کے پیارے غلاموں، یہ وہ پاک ہستیاں ہیں جن کے بارے میں میاں محمد بخش رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی پیاری بات کی ہے۔ اس سے پہلے میں ایک بات آپ کو سنا دوں۔ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے پاس 2 بندے آئے، 2 شخص آئے، ایک آپ کا مرید تھا، دوسرا مرید کا دوست تھا۔ مرید کے دوست نے پوچھا کہ آقا کریم علیہ السلام کی شہزادیوں کے نام کیا ہیں؟ تو وہ چل پڑا، اس نے کہا چلو میرے پیر صاحب سے پوچھتے ہیں۔ آج کے پیر صاحب تو کہتے ہیں نا کہ مسئلہ مولوی صاحب بتائیں گے، مال صرف ہم اکٹھا کر کے لے جائیں گے۔ تو اس وقت کے پیر صاحب دین کے جو عالم ہوا کرتے تھے انہیں کو پیر سمجھا جاتا تھا۔ جب وہ دونوں مل کے پہنچے، اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ سے یہ سوال پوچھا تو آپ اٹھ کے گھر چلے گئے۔ اب جو مرید کا دوست تھا وہ کہنے لگا اچھا یہ تیرے پیر کا عالم ہے جس سے ہم پوچھنے ہیں، اس کو خود کو بھی نہیں پتا، وہ گھر کتاب سے پڑھنے گیا ہے۔ مرید بڑا بے چین ہے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے جس کو 55 علوم پہ مہارت تامہ حاصل ہو، بر صغیر میں اور بر اعظم ایشیا میں جس کو ریاضی کا مسئلہ حل نہ ہو رہا ہو، وہ اعلیٰ حضرت کے پاس آئے، وہ اس کا ریاضی کا مسئلہ حل کر دے، کسی سائنسدان کا مسئلہ پھنسا ہو تو اس کو حل کر دے، تو یہ شریعت مطالعہ کا مسئلہ تو یہ دن رات 24 گھنٹے ساتھ رہنے والا مسئلہ ہے، تو یہ میرے پیر کو کیسے بھول سکتا ہے؟ بس یہ چل رہی تھی بات کہ آپ واپس آئے اور تازہ غسل کیا ہوا تھا، نیا سوٹ پہنا ہوا تھا، تو آپ نے فرمایا آپ بتاؤ کیا پوچھنے آئے ہو؟ مرید نے کہا حضور یہ تو مجھے تانے دے رہا تھا کہ آپ کتاب پہ پڑھنے گئے ہیں۔ آپ نے فرمایا نا
جن ہستیوں کا نام تم نے لیا ہے میں تازہ غسل اور نئے سوٹ پہنے بغیر ان کا نام لینا بھی بے ادبی سمجھتا ہوں۔ آج ہم اس ملکہ کونین کا ذکر کر رہے ہیں۔ میاں صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں آل نبی اولاد علی دی تے صورت شکل ہونا دی نام لیا لکھ پاپ نہ رہندے تے میل اندر دی جان دی۔ میاں محمد بخش رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں حضور کی آل کا ذکر اور یہ وہ پاک ہستیاں ہیں ان کا ایک بار پیار سے نام لیا جائے تو اللہ تعالیٰ 1,00,000 گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ آپ سوچیں ہم کتنی بار نام لیں گے؟ ہماری تو اللہ نے یہ پشت در پشت اور نسل در نسل انشاءاللہ رب نے کرم کیا تو قیامت تک ہماری نسلیں بھی حضور کی آل کا ذکر کرتی رہیں گی۔ یہ وہ عظیم اور پاک ہستیاں ہیں جن کی پاکی کا خدا پاک کرتا ہے بیان، جن کی پاکی کا خدا پاک کرتا ہے آیت تطہیر سے ظاہر ہے شان اہل بیت، اہل بیت پاک سے گستاخیاں بے باقیاں لعنت اللہ علیکم دشمنان اہل بیت۔ یہ وہ پاک ہستیاں ہیں جن کو رب نے ایسے پاک کیا جیسے پاک کرنے کا حق ہے۔ ماں جب ماں بنتی ہے، ماں بننے والی ہوتی ہے، یہ رب نے ایک اپنی طاقت سے اور اپنی مرضی سے ایک ایسا سسٹم بنایا ہے، وہ جو ایام خاص ہوتے ہیں عورت کے، جب وہ ماں بننے والی ہوتی ہے تو وہ دن بند ہو جاتے ہیں اور وہی خون بچے کی غذا بنتا ہے اور اسی خون کی وجہ سے ماں ناپاک رہتی ہے۔ جب وہ خون آتا ہے تو وہ نماز نہیں پڑھ سکتی، لیکن جب وہ ماں بن جاتی ہے تو حکم ہے کہ 40 دن تک کا پیریڈ ہے، یعنی اس سے پہلے بھی وہ 10 دن بعد 15 20 30 دن تک وہ خون بند ہو سکتا ہے، تو شرعی حکم ہے کہ 40 دن تک ماں ناپاک رہ سکتی ہے۔ لیکن یہ ایام خاص جب آتے ہیں تو اس میں ماں نماز نہیں پڑھ سکتی، قرآن پاک کی تلاوت نہیں کر سکتی، اس میں روزہ نہیں رکھ سکتی، لیکن سیدہ طیبہ طاہرہ سیدہ خاتون جنت سلام اللہ علیہا وہ عظیم ماں بھی ہے اور وہ عظیم شہزادی بھی ہے جو مہینے میں پورے 30 دن نمازیں پڑھتی ہے۔ بیٹا پیدا ہو زور کی نماز کے بعد اٹھ کے عصر کی نماز بھی ادا کر لیتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سیدہ زہرا پاک کے خون کو پاک کر دیا اور ہر عیب سے پاک کر دیا کہ زور کی نماز پڑھیں، حسن پاک پیدا ہو اور تھوڑی دیر کے بعد جب عصر کا ٹائم ہو تو آپ اٹھ کے نماز عصر ادا کر لیتی ہیں۔ نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں یہ سوال بھی ہوا، آقا علیہ السلام نے فرمایا تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ رب فرماتا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ رب فرما رہا ہے کہ ہم نے اپنے محبوب کے گھر والوں کو ایسے پاک کر دیا جیسے پاک کرنے کا حق ہے۔ تو پھر جب بچہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے، جب خون ناپاک نہیں یا ایسا معاملہ ہی نہیں سیدہ کائنات کے ساتھ، تو پھر ایک اللہ کی مرضی تھی کہ بچے نے ماں کے پیٹ میں گروتھ کرنی ہے، بڑھنا ہے، پلنا ہے، تو پھر وہ پاک ہستیوں کی غذا کیا ہوگی؟ اس کے بارے میں
ہمارے امام نے ایک خوبصورت بات کی، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ عقل کے گھوڑے میں دوڑایا کرے۔ لوگ آج بیٹھ کے باتیں کرتے ہیں جی یہ ہمارے ساتھ ہے تو ان کے ساتھ کیوں نہیں تھا؟ نا ہم کہاں اور وہ کہاں، بس وہ کسی عاشق نے بڑی پیاری بات کی ہے کہ عقل کو تنقید سے فرصت نہیں، عشق پر اعمال کی بنیاد رکھ۔ جہاں حضور کی آل کا ذکر ہو جائے، جہاں حضور کے اصحاب کا ذکر ہو جائے، وہاں دماغ کے گھوڑے نہیں دوڑانے چاہیے کہ یہ کیسے تھا، بس آنکھیں بند کر لیا کرے کہ وہ ہستیاں اتنی پاک تھی، رب نے پھر یہ کمال تو رکھنا تھا۔ تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا۔ سیدہ کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہا، آپ کو رب نے 3 بڑے مقام عطا فرمائے، جس کو علامہ اقبال نے بھی نقل کیا کہ حضرت جناب سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی ماں حضرت مریم سلام اللہ علیہا، آپ کو رب نے یہ شرف بخشا کہ آپ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ماں بنی، لیکن رب نے حضرت سیدہ زہرا پاک کو یہ شرف بخشا کہ آپ نبیوں کے امام کی بیٹی بنی اور ولیوں کے امام کی بیوی بنی اور شہیدوں کے امام کی ماں بن کے تشریف لائی۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں مریم سے یک نسبت عیسیٰ عزیز از سے نسبت حضرت زہرا عزیز، مادریاں کافلا سالار عشق بانویاں تاجدار حل عطا مرتضی مشکل کشا شیر خدا، میرے چشم سید العالمین امام اولین و آخرین، سیدہ زہرا پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہا، آپ وہ ہستی ہیں جن کو رب نے دنیا کے اندر ہی یہ سرٹیفکیٹ عطا فرما دیا، نبی پاک علیہ السلام کی طرف پیغام بھجوا دیا، اے میرے پیارے محبوب اپنی لاڈلی اور اپنی شہزادی کو فرما دے، رب فرما رہا ہے میں نے آپ کو جنت کی عورتوں کا سردار بنا دیا ہے۔ تو جن کو رب نے دنیا میں جنت کی سرداری عطا کی ہو ان کو دنیا کے مال سے کیا مطلب ہو سکتا ہے؟ تو جس ماں کو دنیا کے مال کی غرض نہ ہو اس کا لال یہ کیسے اقتدار کی جنگ لڑ سکتا ہے؟ کچھ بدبخت ایسے بھی ہیں، نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ فاطمہ تو بضاعۃ منی، کہ فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، جس نے فاطمہ کو تکلیف دی اس نے میں مصطفیٰ کو تکلیف دی، اور جس نے مصطفیٰ کریم کو تکلیف دی اس نے اللہ کو غضبناک کر دیا۔ جس پہ رب ناراض ہوا اس کا جنت سے کوئی تعلق نہیں۔ تو اگر حضور کی آل نے سیدہ زہرا کے لال نے جان دی اسلام کے لیے، آج کوئی زبان درازی کرے اور یہ کہے
کہ حضرت امام پاک تو اقتدار کی جنگ کے لیے گئے تھے، آپ تو حاکم وقت بننا چاہتے تھے، تو آپ بتائیں اس بات سے اتنی بڑی تکلیف اٹھانے کے بعد اگر کوئی یہ بات کرے کہ وہ جنگ تو اقتدار کی جنگ تھی، آپ بتائیں اس بات سے سیدہ زہرا پاک راضی ہوں گی یا ناراض ہوں گی؟ جو اس طرح کا عقیدہ رکھے، جو لوگوں میں یہ باتیں کرتا پھرے اور حضور کی آل کے بارے میں بے بات ہو جائے، جو زبان میں آئے نکالتا پھرے، آپ بتائیں سیدہ زہرا پاک راضی ہوں گی؟ تو جب سیدہ ناراض ہوں گی تو پھر رسول اللہ کیسے راضی رہ سکتے ہیں؟ جب ہمارے آقا ناراض ہوئے تو رب بھی ناراض ہو جائے گا۔ جس کا رب ناراض ہو وہ جتنے مرضی لمبے سجدے کرتا رہے، وہ جتنی مرضی زکاتیں ادا کرے، وہ جتنے مرضی حج کرے، حج کرنا سرٹیفکیٹ نہیں ہے جنت کے لیے، حج کرنا جنت کا سرٹیفکیٹ نہیں ہے۔ یزید نے بھی حج کیا تھا، تاریخ بتاتی ہے کہ اس نے ایک حج اس نے بھی کیا تھا یزید نے، اور لیکن جب وہ حج کے لیے گیا تو اس کے ساتھ وہ پورا اس کا میوزک کا سسٹم بھی ساتھ ہی گیا جس کو اسلام نے حرام کیا۔ تو وہاں وہ اپنی گانے بجانے والی عورتیں بھی ساتھ لے کے گیا اور شراب کے مٹکے بھی ساتھ لے کے گیا۔ حضرت امام پاک فرماتے ہیں میں نے خود دیکھا کہ وہ کمرے میں بیٹھا پیالہ ہاتھ میں شراب کا لیے پی رہا تھا، تو میں ایسے شخص کے ہاتھ پہ بیٹھ کیسے کر سکتا ہوں؟ آج ہم پیار تو کرتے ہیں حضور کی آل سے، لیکن وہ کردار ہم بھول چکے ہیں کہ انہوں نے جان دی کیوں تھی۔ ہم نے یہی سمجھا کہ صرف دال حلیم کے لیے، ہاں میٹھا پانی کے لیے، کہ ہمارے نام کی سبیلیں لگیں گی، لنگر بنے گے، محفلیں ہوں گی، ذکر ہوں گے، نعرے لگیں گے، اس لیے تو جان نہیں دی تھی۔ جان دی تھی اس کام کے لیے جو ہم کر رہے ہیں اور ہم چھوڑنا بھی نہیں چاہ رہے۔ جان اس لیے دی تھی کہ اسلام شراب کو حرام کرتا ہے اور یہ شراب کو حلال سمجھتا ہے۔ اسلام میوزک کو حرام کہتا ہے اور یہ میوزک کو حلال سمجھتا ہے۔ اس کی دو باتوں کی وجہ سے آپ نے جنگ کر دی۔ تو آج ہم جن لوگوں کی حمایت کرتے ہیں، جن کے ہم نعرے لگاتے ہیں، جن کے ہم ووٹر ہیں، جن کے ہم سپورٹر ہیں، ہمیں سارا پتا کہ وہ کیا کیا دھندا کرتے ہیں، لیکن ہم کہتے ہیں ہم ہیں حسینی۔ اچھا یہ بھی ہمارے دل میں رہتا ہے کہ یہ بھی ہمارے پاس سے بات چلی نہ جائے، رہے بھی حسینی، تو یزیدی کردار والوں کا ہم ساتھ دیتے ہیں۔ سیدہ زہرا پاک نے اپنے بچوں کی ایسی تربیت کی جو سارے نبیوں کے امام کی بیٹی ہو اور سارے ولیوں کے امام کی بیوی ہو، تو بیٹا بھی تو سارے شہیدوں کا امام ہی ہوگا نا۔ سیدہ زہرا پاک سلام اللہ علیہا، آپ کو رب نے وہ کمال عطا فرمایا، وہ آپ کو اللہ نے عزت، عظمت اور وقار عطا فرمایا جو کائنات میں کسی اور عورت کو مل سکا نہیں ہے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ سے کسی نے پوچھا عورتوں میں سے آپ بتائیں تو صحیح کہ حضور کس سے زیادہ پیار کرتے ہیں عورتوں میں سے؟ تو سیدہ ام المومنین عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں سنو، میں نے آج تک یہی دیکھا ہے کہ عورتوں میں رسول اللہ علیہ السلام سب سے زیادہ پیار فاطمہ زہرا سے فرماتے ہیں۔ یہ حضور کے گھرانے کا آپس میں تعلق اور محبت دیکھیں، یہ ابو بکر صدیق کی بیٹی کی الفت دیکھیں نبی پاک علیہ السلام کی بیٹی کے ساتھ۔ جب ہم یہ سمجھیں گے، جب ہم بات ذہن میں یہ رکھیں گے کہ ابو بکر کی بیٹی کی شان زیادہ ہے یا نبی پاک علیہ السلام کی بیٹی کی شان زیادہ ہے، تو پھر ہمارا ایمان ہمیں پکڑ کے سیدہ زہرا پاک کے قدموں میں لے جائے گا۔ اور جب ہم یہ کہیں گے کہ نبی پاک علیہ السلام کی بیوی کی شان زیادہ ہے یا علی المرتضیٰ کی بیوی کی شان زیادہ ہے، تو پھر ہمارا ایمان پکڑ کے ہمیں سیدہ عائشہ صدیقہ کے قدموں میں لے جائے گا۔ کیونکہ حضرت عائشہ صدیقہ سے جب پوچھا گیا عورتوں میں حضور سب سے زیادہ کس سے پیار کرتے ہیں، تو آپ فرماتی ہیں فاطمہ الزہرا سے، اور مردوں میں آپ فرماتی ہیں سب سے زیادہ حضور مولا علی شیر خدا سے پیار کرتے ہیں۔
اور یہی بات سیدہ زہرا پاک سے بھی پوچھی گئی تو آپ فرماتی ہیں عورتوں میں حضور سب سے زیادہ عائشہ صدیقہ سے پیار کرتے ہیں اور مردوں میں حضور سب سے زیادہ ابو بکر صدیق سے پیار کرتے ہیں. یہ حضور کا گھرانہ ہے, یہ حضور کے گھر والوں کا اور در والوں کا آپس میں پیار ہے اور محبت ہے. کیسے وہ شیر و شکر ہیں. آج ہمیں ان کے آل کے نام پہ بلا کر اصحاب کا منکر بنایا جاتا ہے. یہ کوئی پیار نہیں ہے, یہ تو دشمنی ہے. حضور کے صحابہ کے ساتھ, حضور کے در والوں کے ساتھ یہ دشمنی ہے اور یہ ہم ہرگز ایسا ہونے نہیں دیں گے. کیوں؟ ہم تو حضور کی آل کے بھی ماننے والے ہیں, حضور کے اصحاب کے بھی ماننے والے ہیں. نبی پاک علیہ السلام کے پیارے غلاموں, حضرت سیدہ کائنات رضی اللہ تعالی عنہ, آپ کے پہلے حضرت حسن پاک پیدا ہوئے تو ان کا نام بھی رب نے رکھا, اور جب امام علی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید کربلا امام الشہداء سید الشہداء, آپ کی ولادت کا وقت قریب آیا تو رب تعالیٰ نے پیغام بھجوایا, محبوب پیارے حسن کہتے ہیں خوبصورت کو, لیکن جو بیٹا اب آ رہا ہے دنیا میں آنے والا ہے اس کا نام حسن نہیں, اس کا نام حسین رکھنا. یہ حسن کی تصویر ہے, اس کا معنی ہے سب سے زیادہ حسین. تو یہ سیدہ زہرا پاک کی شان اس سے بڑی اور کیا بیان کی جا سکتی ہے کہ جن کا اپنا نام بھی رب رکھے, جن کے بیٹے حسن کا نام بھی رب نے رکھا ہو اور جن کے بیٹے حسین پاک کا نام بھی رب نے رکھا ہو. اسی بات کو تو دیکھ کے اقبال کہنے لگے کہ اگر نبی پاک علیہ السلام کی شریعت کی زنجیریں میرے قدموں کو جکڑے ہوئے نہ ہوتی تو پھر میں سیدہ زہرا کے مزار پہ جا کے سجدہ کر دیتا. اتنی شان کی مالک ہے سیدہ, کیا نہیں ہے. کچھ لوگوں کو ویسے ہی لوگوں کا آگمہ خراب ہو جاتا ہے, حضور کا ذکر کریں, حضور کی آل کرے, اور بھی تو بڑا چڑھا دینے نے. علماء نے اور مفسرین و محدثین نے لکھا ہے کہ جب حضور کا ذکر کرنا ہے بس حضور کو رب نہیں کہنا, کیونکہ رب ہے بس. باقی ہر قریب رسول اللہ کی کرنا یہ محبت اور ایمان کا حصہ ہے. ایسے کہہ دینا یہ تو صحیح نہیں تھا. جو رب اپنے محبوب کے حکم کے چاند کے 2 ٹکڑے کر دے پھر حضور اشارہ کرے تو چاند صحیح ہو جائے. جب 7,000 فرشتے سورج کو کھینچ کے لے جاتے ہیں, اتنا زور لگا کے فرشتے کی طاقت پتہ کتنی ہے, ایک اشارے سے بستی پوری اٹھا کے اوپر آسمانوں پہ لگا کے نیچے کھینچ گئی. تو سورج کی کتنی طاقت ہوگی, 7,000 فرشتے کھینچ کے لے جاتے ہیں. علی پاک کی جب نماز قضا ہوئی تو ہمارے آقا نے انگلی سے اشارہ کیا تو سورج واپس لوٹا ہے. تو جس رب نے اپنے قانون بدل دیے ہو اپنے محبوب کی خاطر, ان کی شان بیان کرنے میں ہمیں کون سا مسئلہ ہو سکتا ہے. علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے جب کہا کہ سیدہ کی شان میں نے پڑھ کے یہ نتیجہ نکال لیا ہے کہ اگر رب کا حکم یہ نہ ہوتا کہ میرے سوا کسی کو سجدہ جائز نہیں, رسول اللہ کا یہ فرمان اگر نہ ہوتا کہ رب کے سوا کسی کو سجدہ جائز نہیں ہے تو میں زہرا پاک کے مزار پہ جا کے سجدہ کر دیتا. اتنی بڑی شان کے مالک ہیں سیدہ. اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے بھی تو یہی بات کی. آپ فرماتے ہیں پیش نظر وہ نو بہار سجدے کو ہے دل بے قرار, پیش نظر وہ نو بہار سجدے کو ہے دل بے قرار, ٹھہریے روکیے خود کو روکیے یہی تو امتحان ہے. اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہی تو امتحان ہے کہ ہم عشق میں غلو نہیں کرتے. پیار کی انتہا ہے
دل ترس رہا ہے کہ سیدہ زہرا پاک کی قبر کو سجدہ کیا جائے، لیکن شریعت مطالعہ کو سامنے رکھتے ہیں، اعلیٰ حضرت خود کو یہ کہہ رہے ہیں روکیے، خود کو روکیے۔ یہی تو امتحان ہے، یہی تو پتہ چلے گا کہ رسول اللہ کا کون غلام ہے، فاسق و فاجر کون ہے، کہ جو رب کے فرمان کو چھوڑ کے اور نبی پاک کے فرمان کو چھوڑ کے اپنی طرف سے بنی بنائی باتوں کو لے کے آل کو اٹھا کے آسمانوں پہ لے گئے، جس میں انبیاء کا ذکر بھی گرا دیا، امام الانبیاء کا ذکر بھی گرا دیا، اور بات اب یہاں تک کہنے لگتے ہیں کہ حضور کی تو قسمت اچھی کہ آپ کو حسن و حسین جیسے نواسے مل گئے۔ کچھ بدبخت یہ کہتے ہیں حضور کی قسمت اچھی کہ آپ کو غلام ابو بکر صدیق اور عمر مل گئے۔ نہ اہل سنت کا یہ عقیدہ نہیں ہے، ہم یہ کہتے ہیں ابو بکر و عمر کی قسمت اچھی کہ ان کو آقا امام الانبیاء مل گئے، اور ہم کہتے ہیں حسن و حسین کی قسمت اچھی کہ ان کو نانا مصطفیٰ کریم مل گئے۔ نبی پاک علیہ السلام کے پیارے غلاموں، سیدہ کائنات، ملکہ عرش بری، ملکہ جنت، ملکہ کونین، کونین کہتے ہیں دنیا و آخرت دونوں جہانوں کو کونین کہتے ہیں، تو سیدہ کائنات ملکہ کونین ہے۔ نبی پاک علیہ السلام کے پیارے غلاموں، اللہ تعالیٰ نے آپ کو وہ مقام عطا کیا کہ اگر حضور سیدہ پاک کے گھر میں تشریف فرما ہوتے تو جبریل امین باہر دروازے میں کھڑے رہتے، دروازے میں کھڑے رہتے، اور حدیث پاک میں آتا ہے حضور علیہ السلام نے خود بیان فرمایا کہ جبریل میری بیٹی زہرا پاک سے شرم کر رہا ہے، اور رب کا حکم ہے کہ میرے محبوب کی بیٹی کا جو پردہ ہے یہ سلامت رہے، تو جبریل دروازے میں کھڑے رہتے تھے۔ تو ان کی عظمت اور شان اس سے بڑی اور کیا ہو سکتی ہے؟ بے اجازت جن کے گھر جبریل بھی آتے نہیں، بے اجازت جن کے گھر جبریل بھی آتے نہیں، قدر والے جانتے ہیں قدر و شان۔ نبی پاک علیہ السلام نے سیدہ زہرا پاک کو وہ مقام عطا کیا رب کی عطا سے کہ حضرت زہرا پاک آج صرف ذکر باقی رہا، اگر آپ کی پیروی کی جائے اور اگر آپ کی سیرت کو اپنا لیا جائے تو ایک بار پھر بھی اسلام زندہ ہو سکتا ہے۔ ہم کہتے رہتے ہیں، ہم بڑی باتیں کرتے ہیں، اسلام کی پاور اپنی جگہ موجود ہے لیکن مسلمان اپنی پاور کھو چکا ہے۔ سیدہ زہرا پاک کا جب وصال ہونے لگا تو آپ پریشان تھیں، حضرت علی پاک کو بلا کے فرما رہی تھی میرے سر کے تاج میں جا رہی ہوں دنیا سے، میرے جانے کا وقت آ گیا ہے، لیکن میں پریشان ہوں کہ میرا جنازہ اٹھے گا تو لوگ دیکھیں گے، لوگوں کی میرے کفن پہ نظر پڑے گی۔ اللہ اکبر، یہ سبق ہے ہماری بیٹیوں کے لیے، یہ ہماری بہنوں کے لیے ہے۔ بیویوں کو بعد میں پڑھانا ہے، یہ حدیث بیوی کو بعد میں سنانی ہے، پہلے بیٹی کو سنانی ہے کہ وہ اب کسی گھر میں جا رہی ہے، وہ ماں بنے گی تو وہ اپنی بیٹیوں کو سکھائے گی، وہ اپنی بیٹیوں کو پڑھائے گی کہ جس محبوب کی بیٹی اتنی عظمت و شان کی مالک ہو، مرنے کے بعد تو بندہ پابند بھی نہیں رہتا، وہ تو دوسرے لوگوں کی مرضی ہے نا کہ کیا کرتے ہیں، لیکن آپ مرنے کے بعد بھی پریشان ہیں کہ میرے مرنے کے بعد، میرے دنیا سے جانے کے بعد میرا جنازہ کیسے اٹھے گا، اور لوگوں کی میرے کفن پہ نظر پڑ گئی تو پھر کیا ہوگا۔ تو پھر ایک تو آپ کا جنازہ رات کو اٹھایا گیا، آپ کی وصیت تھی کہ میرا جنازہ رات کو اٹھایا جائے، رات کے اندھیرے میں میرا جنازہ اٹھایا جائے، کسی کی میری چارپائی پہ بھی نظر نہ پڑے۔ اور پھر مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہ کریم نے آپ کے مبارک جسم کو ڈھانپنے کے لیے کفن کے بعد بھی چارپائی پہ ایک انتظام کیا، کھجور کی شاخیں اتار لی اور ان کو لگا دیا چارپائی کے ساتھ، ادھر ادھر آپ طرف لگا کے ان کے اوپر بھی ایک کپڑا ڈال دیا، اور اس طرح سیدہ زہرا پاک کا جنازہ اٹھا۔
تو آج ہم کہاں کھڑے ہیں؟ جو بیٹی سر پہ دوپٹہ نہیں لینا چاہتی، اسے پتہ ہی نہیں کہ رب نے اس کے مرنے کے بعد بھی سر کا دوپٹہ کفن میں رکھا ہے۔ مرد کے 3 کپڑے ہیں اور عورت کے 5 کپڑے ہیں، تو 5 کپڑوں میں دوپٹہ موجود ہے۔ جو رب اپنے محبوب کی امت کی بیٹیوں سے اتنا پیار کرتا ہے کہ یہ مجھے پیاری تب لگتی ہے مرنے کے بعد بھی ہیں کہ ان کے سر پہ دوپٹہ ہو، وہ بیٹیاں زندہ رہ کے سر پہ دوپٹہ نہیں کرتی، تو وہ سیدہ زہرا پاک کو کون سا منہ جا کے دکھائیں گے؟ میرے بھائیوں، اس وقت علم بہت ہو چکا ہے، خطاب بھی بہت ہوتے ہیں، پوری دنیا میں خطیب بھی بے شمار ہیں اور عظیم مذہبی اسکالر بھی بے شمار ہیں، لیکن عمل کی کمی ہے۔ ہمیں حضور کے گھرانے کی اور حضور کے صحابہ کرام کی سیرت کو اپنانے کی ضرورت ہے۔ یہی پیغام ہے سیدہ زہرا پاک کی خادماؤں کے لیے۔ اگر وہ چاہتی ہیں ہمیں سیدہ زہرا پاک کے قدموں میں جگہ مل جائے تو وہ پھر آج سے ہی یہ تہیہ کر لیں کہ ہماری زندگی ویسے گزرے گی جیسے نبی کی بیٹی گزار کے جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سارے دوستوں نے ایسے تشریف رکھنی ہے، قاری صاحب ختم شریف پڑھیں گے، پھر اس کے بعد دعا کرتے ہیں۔ آپ لوگوں نے بالکل پیار سے بیٹھنا ہے، یہ باغم باغ والا سسٹم ختم کر دیں۔ دیکھیں ماشاءاللہ، یہ گھمائیں ذرا کیمرہ دیکھیں کتنے لوگ بیٹھے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی خاص کرم نوازی نہیں تو کیا ہے؟ بس لنگر تو اصل یہی تھا کہ ہم نے حضور کی آل کا ذکر سن لیا، بس وہ لنگر ملے گا نہ ملے گا، ہمارے گھروں میں بھی حضور کی آل کا ہی لنگر چل رہا ہے، یہ انہی کا صدقہ کائنات چل رہی ہے۔ اگر حضور کے گھر والے اپنی جانیں دے کر اسلام نہ بچاتے تو مسجد کہاں ہوتی؟ یہ ہمیں قرآن کہاں ملتا؟ یہ سب کچھ انہی کا صدقہ ہے جو ہم کھا رہے ہیں۔ اس لیے پیار سے بیٹھیں، قاری صاحب تشریف لاتے ہیں، ختم شریف پڑھیں۔